الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون USA پر ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں جاری و ساری ہیں، اور یہ مبارک مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، ان قریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ہم پہلے ہی اس کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آخری عشرے میں خاص طور پہ ہمیں مالی صدقات کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور اس کی آخری طاق راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، شب قدر اپنی دامن میں اتنی رحمتیں اور اتنی سعادتیں اور اتنی برکتیں رکھتی ہے کہ اگر وہ امت کے تمام گناہگاروں پر تقسیم کر دی جائیں تو وہ سب کی مغفرت کے لیے کافی ہوں۔ شب قدر کیا ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے کون سے راز پوشیدہ ہیں، اور اس میں کون سے خاص اعمال کرنے چاہیے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا انعام پانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ کی طرح دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اور معروف عالم دین، ڈائریکٹر ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک اور چیئرمین ہیومن ریلیف انٹرنیشنل ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی صاحب۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب، ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور اب مسلمان جو ہے وہ ختم قرآن کی محافل میں ماشاءاللہ سے عنقریب ان کی شرکت ہونا شروع ہو جائے گی، اور شب قدر کے حوالے سے جو ہے وہ اب جمعہ میں اور دیگر عنوانات پر بیانات ہوں گے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شب قدر سے مراد کیا ہے، اور شب قدر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس بارے میں آگاہ فرمائیں۔ جی بالکل، آپ نے درست تجزیہ فرمایا کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں بطور خاص اللہ کی عبادت بندگی تعلق باللہ، اس کے اوپر زیادہ اہمیت اس کی اجاگر کی گئی ہے اور اس کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ حضور کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شدہ میں ذرہو، اپنا تہمد مبارک کس کے باندھتے، اینڈ دیٹ واز اے سائن آف پریپریشن۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی راتوں کو بیدار کرتے، یعنی شب بیداری کرتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اس اعتبار سے کر کے لائلۃ القدر، جس کو فارسی میں اب شب قدر کہا گیا، جی، شب فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں لائلۃ القدر ہے۔ جی، تو قرآن مجید نے مطلق بات کی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جی، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اس استفہامیہ انداز میں بات کر کے، کویسچن کر کے، پھر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل رات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 1000 مہینے کو اگر ہم جو ہے وہ سالوں میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ 83 ایئرز اور 4 منتھس بنتے ہیں، اور قرآن مجید نے خیر من الف شہر اس سے بہتر کہا ہے کہ جو آدمی ایک شب قدر کو ساری رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کو بیدار رہتا ہے اور اللہ کی عبادت بندگی تلاوت ذکر تسبیح تحلیل میں یہ رات گزارتا ہے، اس کو 83 سال 4 ماہ جتنا نہیں، اس سے بڑھ کے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اس کی جو آپ نے فرمایا کہ شب قدر اس کو کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس رات کو اتارا گیا، تو اس بابرکت رات جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس نے صرف جزیرہ عرب کے لوگوں کا خفتہ ان کا سویا ہوا جو بخت ہے اس کو ہی بیدار نہیں کیا، بلکہ اس نے ساری کائنات کے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قابل قدر رات پہ قابل قدر رسول کے ذریعے قابل قدر امت کو عطا فرمائی، اس وجہ سے کر کے بھی اس کو لیلۃ القدر اور شب قدر کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے
کہ اس رات کو شب قدر، قدر والی رات، لیلۃ القدر، قدر والی رات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بے قدر انسان کو جو اس رات کو جاگتا ہے تو اس کو قدر والا بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا، شب بیداری کرنا، آنسو بہانا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار کرنا، خدا سے مناجات کرنا، اس کے نتیجے میں بے قدرہ انسان بھی قدر والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے کر کے اس کو شب قدر کہا گیا۔ اب اس میں ایک دلچسپ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جی کہ جو نیکوکاروں کی تو ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے، جی نیکوکاروں کی تو ہر رات ہی شب برات ہوتی ہے، کہ ہر رات کے پچھلے پہر قرآن مجید اعلان کرتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ پچھلی رات کو اپنے پہلو بستروں سے جدا کر کے وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت بھی، اللہ بھی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، تو اللہ کی رحمت نے چاہا کہ ایک ایسی رات آئے کہ جس میں پہلی رات اور پچھلی رات کا فرق مٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ عاشق اور عارف لوگ تو ہر رات کو انہیں آواز آتی ہے، اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیت، اللہ تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید، کہ اس رب سے محبت کا دعویٰ ہے جو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ عاشق سو رہا ہے اور محبوب جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ اٹھ کے میری بارگاہ سے رزق مانگے، اللہ اٹھ کے میری بارگاہ سے گناہوں کی معافی مانگے، اٹھ کے میری بارگاہ سے عزت و اکرام مانگے۔ تو یہ تو ہر رات کے پچھلے پیر معاملہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آواز آتی ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، اللہ اکبر۔ کہ کوئی راستے کا متلاشی آئے تو صحیح، پھر دیکھیں ہم اس کو کس طرح وقت کا غوث الثقلین بناتے ہیں، اس کو گنج بخش بناتے ہیں، اس کو گنج شکر بناتے ہیں، اس کو سلطان العارفین بناتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت نے چاہا کہ ایک، اب قرآن مجید نے مہینے کی اسپیسیفکیشن نہیں کی کہ فلاں منتھ میں ہے، قرآن مجید نے جنرل بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کرم کیا، حضور نے فرمایا اس کو ماہ رمضان میں تلاش کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب پورا مہینہ جاگنا راتوں کو اور اس مبارک گھڑی کو اور اس رات تو بڑا مشکل تھا، تو رسول اللہ نے مزید کرم کیا، فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کو پانے کی کوشش کرنا، وہ گھڑیاں۔ تو 10 راتیں بھی جاگنا مشکل تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کرم فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو پانا، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ طاق راتوں میں ہوگی۔ تو اس وجہ سے کر کے اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے، اور اس میں زیادہ اشارے 27ویں شب کے ہیں۔ تو آپ حضرات سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات سے میں درخواست کروں گا جو سن رہے ہیں کہ وہ اس قیمتی رات کو، اس بخت سنوارنے والی رات کو، اس جنتی بنانے والی رات کو، خدا کا قرب پانے والی رات کو، اللہ کی رضا کی سند حاصل کرنے والی رات کو ضائع نہ کریں، جاگ کر گزاریں، عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اللہ کی بندگی میں اس رات کو بسر کریں۔ اس کے نتیجے میں زندگی بھر کی محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا، اور یہ ممکن ہے کہ آپ یہ رات بسر کریں اور سحری کے وقت آپ الطاف حسین حالی کی زبان میں یہ کہہ رہے ہوں، الطاف جس نے دنیا سے بیگانہ کر دیا، آئی تھی ایک رات سہانی نہ پوچھئے۔ سبحان اللہ۔ تمام عمر کی آوارگی پہ بھاری ہے وہ ایک شب جو تیری یاد میں گزاری ہے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں شب قدر کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 1 منٹ ہے، پھر بریک پہ ہم چلے جائیں گے۔ غالباً پہلے شب قدر کا علم عطا فرما دیا گیا تھا، پھر جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، وہ کیا واقعہ تھا؟ میں چاہوں گا مختصراً اس پہ اگر آپ ہماری رہنمائی کر سکیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ شوق پیدا کرنا تھا کہ اگر اسپیسیفک کر دی جاتی ہے کہ جی فلاں ہی رات ہے، تو پھر بڑا مشکل تھا کہ بندے پھر اسی رات کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ 5 راتوں کا اس وجہ سے کہا تاکہ 5 راتیں جاگے، اللہ سے زیادہ ریوارڈ حاصل کرے، زیادہ صلہ حاصل کرے۔ ہاں، ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مسجد کے سامنے 2 آدمی لڑ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایگزیکٹ وہ گھڑی بتانے لگا تھا تمہیں، لیکن تمہارے اس فساد اور جھگڑے اور لڑائی کی وجہ سے اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہے، اب تم 5 راتوں میں ہی اس کو تلاش کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شب قدر کا علم اٹھا لیے جانے کے پیچھے بھی
بڑی حکمت ہے تاکہ ہم زیادہ راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کر سکیں اور اس سے اپنی مغفرت یقینی ہم بنوا سکیں۔ خواتین و حضرات، شب قدر کی علامات کیا ہیں اور اس میں کون سے وظائف پڑھنے چاہیے، کون سے معمولات کو جو ہے وہ شامل حال رکھنا چاہیے، اس بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ جب بریک سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون USA پر ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اور معروف عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک کے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت۔ بریک سے پہلے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے شب قدر کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی اہمیت اور جو احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے اس بارے میں رہنمائی حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، شب قدر کہنے کی وجہ تسمیہ تو آپ نے ہمیں بتا دی، لیکن جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اس رات کی اہمیت 1000 مہینوں 83 ایئرز کے برابر ہے، تو اس میں جو آیت مبارکہ نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس کا شان نزول کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ علامات کیا ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ مختلف پوسٹیں گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ جی اس مرتبہ 21ویں شب میں شب قدر ہے، کوئی کہتا ہے جی فلاں میرے پیر و مرشد نے بتایا ہے کہ جی 23ویں شب میں ہے، کوئی 25ویں شب کا دعویٰ کرتا ہے، تو کنفیوژن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اتھینٹک جو انفارمیشن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اس کی علامات بتائی ہیں، یا بزرگان دین نے اپنے ذاتی تجربے سے جو مشاہدات بیان فرمائے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کی روشنی میں ہمیں اس کی علامات بھی بتائیں، اور تیسرا یہ کہ ہمارے کیا اس میں معمولات ہونے چاہیے، کون سے وظائف یا کون سی عبادات کا ہم اہتمام کریں تو شب قدر کی برکتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ مالا مال ہو سکتے ہیں۔ جی، آپ نے سوال جو فرمایا ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ جی، اس سورہ قدر کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام تھا شمعون، اس کا ذکر کیا گیا، صحیح، جو 1000 ماہ تک لگاتار رات کو عبادت کرتا اور دن کو روزہ رکھتا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی زمانے میں جو لوگوں کی عمریں ہیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، مثلا نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی، تو 200 300 سال 400 سال یہ تو روٹین کی عمریں تھی۔ صحیح۔ اب جب وہ 1000 سال عبادت کی اس نے اور راتوں کو جاگا قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہوا کہ میری امت کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ تو بہت تھوڑی ہوں گی، جو ایوریج ایج ہے وہ 60 70 یہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو اس میں بھی کچھ رزق کمانے میں، کچھ کھانے میں، کچھ دیگر معاملات میں، دنیا داری میں، جی، تو اگر اس کی اوسط نکالی جائے تو کوئی تقریباً 10 سال بھی جو ہے وہ مسلسل عبادت کے نہیں نکلتے۔ تو جب حضور کی طبیعت مبارکہ پر یہ بوجھ آیا تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو قرآن پاک کی سورہ القدر دے کر بھیجا کہ میرے حبیب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نبیوں کی سرداری کا تاج عطا فرماؤں، تیری امت کو خیر الامم قرار دوں، اور جب اجر کی باری آئے، ثواب کی باری آئے تو کوئی اور امتی آگے چلا جائے، کسی اور نبی کا فالور آگے چلا جائے۔ میرے حبیب جو مقام عبادت کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، صیام النہار کے ذریعے پہلی امتوں کے لوگوں نے 1000 سال کے بعد جو مقام پایا، میں آپ کو ایک ایسی رات عطا کر رہا ہوں، آپ کا جو امتی اس رات کو جاگے گا، اللہ کو یاد کرے گا، بندگی اور عبادت کرے گا، اس کو 83 سال کے برابر نہیں، 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک فکر دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک جو ہے علامتی طور پر یہ ایک فکر دیا گیا، مگر جب لفظ خیر کہا تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ بندے کے اخلاص کے مطابق، اس کے شوق کے مطابق، اس کی جستجو کے مطابق، اس کے ذوق و ولولے کے مطابق اللہ پاک جو ہے اس کے اجر کو بڑھا دے گا، لیکن کم از کم جو ہے اتنا ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تو اس کا شان نزول ہوا۔ جی، اب اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب
قرآن مجید کا نزول بھی جو ہے وہ اسی رات کو ہوتا ہے. سبحان یعنی اللہ پاک جو ہے وہ آسمان دنیا سے رسول اللہ کے قلب منیر پر قرآن کے نزول کے لیے جس رات کا انتخاب فرماتا ہے وہ رات شب قدر ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں. اور ایک روایت میں نے پڑھی ہے علامہ صاحب پروفیسر صاحب کے، جس میں ہے کہ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس معنی کے اعتبار سے اس کو اس وجہ سے شب قدر کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں آسمان سے اس رات کو فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں جبریل امین بھی آتے ہیں اور دیگر بے شمار ملائکہ اور فرشتے آتے ہیں، اور 3 جھنڈے لے کر آتے ہیں. ایک جھنڈا بیت المقدس کے اوپر لگاتے ہیں، ایک کعبۃ اللہ کے اوپر، ایک زمین و آسمان کے درمیان وہ جھنڈا لگا دیتے ہیں. اب یہ جو اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں تو کرتے کیا ہیں کہ جو آدمی بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے قیامن او قعودن، جی. قیام کی حالت میں ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ ملائکہ اس کو سلام کہتے ہیں سبحان اللہ. اور اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اور کئی عرفاء اور صوفیاء کا میں نے پڑھا کہ ان کے ساتھ ملائکہ ان مصافے کے لمس کو وہ فیل کرتے ہیں کہ ملائکہ موجود ہیں، ان کی موجودگی کو وہ فیل کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو کا احساس ایسے ہوتا ہے کہ ملائکہ ہمارے ہے تو موجود ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی کا روحانی درجہ اور انٹرنل پیوریفیکیشن اس درجے کی نہیں ہوتی کہ جو فرشتے کی موجودگی کو محسوس کرے. یہ عرفاء اور صوفیاء جن کا قلب و باطن جو ہے مزکہ ہوتا ہے، ان کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ وہ ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں. اب اس کی علامات کا آپ نے ذکر فرمایا، تو اس کی علامات میں جو سب سے بڑی بات کی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے جی. کہ حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ایک غلام تھا اور وہ کشتی چلاتا تھا، ملاح تھا. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرتا، حضور میں رات کے وقت کشتی چلاتا ہوں اور دریا کا پانی نمکین ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، لیکن ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں دریا کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جب اب یہ کیفیت تو محسوس کرے تو تو نے آ کر مجھے بتانا ہے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں تفسیر عزیزی میں کہ وہ ملا ایک رات کو آپ کی بارگاہ میں آیا، عرض کی حضور آج میں نے دریا کا کھاری اور نمکین پانی اور کھارا پانی اور بیٹر واٹر اس کو بڑا ہی جو ہے وہ روح پرور اور بڑا میٹھا اور بڑا شہد جیسا اور بڑا روح جان افزا اور لبوں سے وہ پانی لگتا ہے تو ایک راحت اور تسکین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ میں نے تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ رات تو رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے. اللہ اکبر. اور ایک پھر اشارہ یہ ہے کہ لفظ القدر اس صورت کے اندر 3 بار آیا ہے، 3 بار یہ لفظ القدر آیا ہے. اور اس القدر کے لیلۃ القدر کے اس کے 9 حرف ہیں اور 3 مرتبہ یہ آیا ہے. تو اس کو اگر آپ ضرب دیں 9 کو 3 سے تو یہ 27 بنتا ہے. تو زیادہ اشارے جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کی طرف ہے. ہوایور یہ جو ہے 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی، 25 کو، 29 کو بھی، لیکن زیادہ اشارے جو ہے اور ختم قرآن بھی اس وقت ہوتا ہے. تو اس کی علامات میں یہ ہے کہ موسم زیادہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ بہت زیادہ گرم ہوگا، موسم معتدل ہوگا. صحیح. ایک علامت یہ ہے کہ درخت بھی اور جانور بھی اس رات کو سجدے میں پڑے ہوتے ہیں اور اس کیفیات کو صاحب نظر دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کی متعدد علامات جو ہے وہ صحابہ اور بزرگان دین اور علماء اور سکہ صاحبان علم سے جو ہے وہ ثابت ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب سیدنا محی الدین ابن عربی سے یہ روایت کی جاتی ہے کہ جب رمضان کا پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو اس سال شب قدر 27ویں شب میں ہوتی ہے. اس قسم کی روایت آپ کی نظر سے گزری ہے؟ جی بیسیکلی حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم الاسماء عطا کیا تھا، دنوں کا اور ناموں کا وہ علم عطا فرمایا تھا جو عام امت کے صوفیوں کے پاس نہیں تھا. یعنی یہ علم الاسماء یہ رازوں کا علم ہے. تو اگر انہوں نے یہ بات فرمائی ہے تو یہ بالکل 100% درست اصل میں کیونکہ اس دفعہ نارتھ امریکہ میں جمعرات سے رمضان کا آغاز ہوا ہے تو اس تناظر میں میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا ہے. درست بات ہے.
اور اس میں بڑی لاجک ہے ان کی، اور میرے پاس تو ان کے اب وقت نہیں ہے، بے شمار چیزیں ہیں کہ جو کوڈ ورڈز میں باتیں ابن عربی نے فرمائی، ایگزیکٹلی تاریخ کی شہادت ان کے اوپر موجود ہے انشاءاللہ۔ اور وہ ایسی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو وظیفہ کوئی تجویز فرمائے اور معمولات کیا ہونے چاہیے اس شب جو ہم کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بڑے گناہگار ہیں اور ہمیں ہمارے پاس تو صحابہ کرام علیہم رضوان جیسا نہ جذبہ ہے نہ ان جیسی پرہیزگاری ہمارے حصے میں آئی ہے، تو وہ کچھ مخصوص اعمال اگر آپ تجویز فرما سکیں جس سے ہم زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جی، ایک تو یہ ہے کہ تمام خواتین اور حضرات مساجد میں بہتر ہے، خواتین اگر گھروں میں پڑھ سکے صلاۃ التسبیح پڑھیں، صحیح، مرد مساجد میں آ کر صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ اور زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو جو ہے بدعت کہا ہے، تو میں اتنی، اب وقت نہیں ہے میں اتنی بڑی دلیل دوں کہ نوافل جماعت کے ساتھ پڑھنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں جو جماعت کرائی ہے وہ نفلی نماز تھی، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نفلی نماز کی جماعت ثابت ہے، ظاہر سی بات ہے تب تک تو نمازیں فرضی نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے کر کے تسبیح کی نماز یا دیگر نفلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھے اور پھر ایک سپارہ کوشش کریں اس رات کو قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر 20 نوافل آپ شب قدر کے اس نیت کے ساتھ، 2 رکعت نماز نفل لائلۃ القدر کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی منطرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ 1 مرتبہ سورہ القدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، تو 2 رکعت کر کے پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 100 مرتبہ آپ کلمہ استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کم از کم بتا رہا ہوں، درود و سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اور اس کے بعد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر یہ گھڑی کسی کو مل جائے تو کیا دعا مانگے، کیا وظیفہ؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ کہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی وارحمنی واغفر لی وارحمنی یا ارحم الراحمین، اے اللہ تو بہت معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما، مجھے بخش دے، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، میں چاہوں گا مختصراً ہیومن ریلیف انٹرنیشنل جس نے پروگرام سپانسر کیا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے، آخری اشرہ ہے، لوگ کس طریقے سے اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ جی، ہیومن ریلیف انٹرنیشنل ایک خدمت خلق اور خدمت انسانیت کا ایک انٹرنیشنل یہ ادارہ ہے جو اس وقت الحمدللہ پاکستان کے اندر فری فوڈ باسکٹس اور رمضان پیکجز تقسیم کر رہا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر تقسیم کیا، اب یمن کے اندر ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ، عید سے پہلے پہلے وہاں بھی ہو جائے گا۔ تو تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ انسانی خدمت کے اس عظیم ادارے کے ساتھ مالی تعاون کریں، اپنا زکوٰۃ، صدقہ فطر، عطیات یہ اس ادارے کو دیں تاکہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت اس کو یقینی بنا سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آج شب قدر کے موضوع پہ آپ نے گراں قدر اور انتہائی قیمتی معلومات سے ہمیں نوازا۔ خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد سجاد مدنی اور ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ ناصر۔